عشق کا شین از قلم علیم الحق حق کی۔ اس بار نور بانو نیچے گئی تو جیسے سب کچھ بدل چکا تھا۔ اب وہ پچھلی بار والا خوف نہیں تھا، نگاہوں میں اس رات کے وہ خوفناک مناظر نہیں پھر رہے تھے۔ ہاں، ان کی یاد تھی جو دھیمے انداز میں دکھی کر رہی تھی، مگر وہ دکھ نارمل تھا۔ آدمی لوگوں کو کھوتا ہے تو اسے دکھ ہوتا ہے۔ پچھلی بار دکھ تو کم تھا، دہشت زیادہ تھی، شاید اس لیے کہ وہ اپنی بقا کی طرف سے خوفزدہ اور عدم تحفظ کا شکار تھی۔ صرف 2 دن میں یہ تبدیلی آئی تھی۔ اس کے ذہن میں یہ بات تھی کہ اسے بہت زیادہ سامان نہیں لینا ہے، صرف بہت ضروری چیزیں اور ایسی قیمتی چیزیں لینی ہیں جو بہت زیادہ جگہ نہ گھیرتی ہوں۔ بنیادی ضرورت کی چیزیں تو کپڑے تھے اور اس کی کتابیں۔ اس نے کپڑوں کا صندوق کھولا تو سب سے پہلے اسے وہ کرتے نظر آئے جو اماں نے، باجی نے اور خود اس نے اوتار سنگھ کے لیے کاڑھے تھے۔ پہلی بار وہ انہیں دیکھ کر خوش ہوئی۔ عبدالحق اب ان تحفوں کا اور اس کی محبت کا جو ان کرتوں میں چھپی ہوئی تھی پوری طرح مستحق تھا۔ اس نے کرتوں کو گنا تو حیران ہوئی، وہ 9 کرتے تھے۔ ایک کرتا کہاں گیا؟ اس نے پورا صندوق الٹ پلٹ کر دیا مگر 10واں کرتا موجود ہی نہیں تھا۔ پاجامے البتہ 10 تھے۔ اس نے ایک ایک کر کے جائزہ لیا۔ اپنا کرتا تو وہ بہت اچھی طرح پہچانتی تھی، بھول نہیں سکتی تھی۔ اس نے جس کیفیت میں اس کی ترپائی اور کڑھائی کی تھی وہ بھولنے والی بات تھی ہی نہیں، اور وہ کرتا موجود تھا۔ ذرا دیر میں اسے اندازہ ہو گیا کہ باجی کا کاڑھا ہوا کرتا کم ہے۔ سوال یہ تھا وہ کہاں گیا؟ وہ نہیں جانتی تھی کہ اس کا جواب اسے کبھی معلوم نہیں ہوگا۔ وہ نہیں جانتی تھی کہ بے کسی کی موت کے بعد وہ کرتا ہی باجی کی آبرو کا پردہ دار بنا تھا، اور وہ کرتا خود اس نے منہ پھیرتے ہوئے باجی کے جسم پر ڈالا تھا، جس کے لیے بڑی چاہت سے باجی نے اسے کاڑھا تھا۔ اس نے وہ کپڑے اسی صندوق میں رکھ دیے جس میں لے جانے والا سامان رکھنا تھا۔ اس کا کاڑھا ہوا کرتا سب سے اوپر تھا۔ اس نے ادھر ادھر دیکھا۔ رابعہ دالان میں بیٹھی ہوئی تھی۔ وہ اس کے ساتھ محض دوسرا ہٹ کے لیے آئی تھی۔ اسے اس سے کوئی غرض نہیں تھی کہ وہ کیا رکھ رہی ہے اور کیا جوڑ رہی ہے۔ اسے خوشی تھی کہ اسے تنہائی میسر ہے۔ اس نے اس کرتے کو بڑی محبت سے چھوا۔ اس وقت اس کے چہرے پر جو رنگ تھے وہ نہیں چاہتی تھی کوئی انہیں دیکھے، اور وہ اس وقت کو یاد کرنا چاہتی تھی جب اس نے وہ کرتا کاڑھا تھا، مگر اس کے پاس وقت نہیں تھا۔ اس وقت تو اسے جلد از جلد سامان پیک کرنا تھا اور اس کے بعد افطاری کی تیاری کرنی تھی۔ وہ کپڑوں کی طرف متوجہ ہوئی۔ پہلے اس نے عام استعمال کے کپڑے نکالے، پھر اچھے کپڑوں کا خیال آیا۔ اماں تھوڑا تھوڑا کر کے تینوں بیٹیوں کی شادی کی تیاری کر رہی تھیں۔ جب موقع ہوتا وہ ایک ایک جوڑا بنا کر اس صندوق میں ڈال دیتی۔ ہر بیٹی کا انہوں نے الگ صندوق بنا رکھا تھا۔ اس نے اپنا صندوق کھولا اور اس میں سے تمام چیزیں نکال لیں۔ اس کا ارادہ تھا دونوں بہنوں کی کسی چیز کو بھی ہاتھ نہیں لگائے گی، مگر پھر اس نے سوچا ان کے زیورات نکال لینے چاہیے۔ پاکستان جا کر وہ کسی ضرورت مند کو دے دے گی، اللہ بہنوں کو اجر دے گا۔ اس نے گلنار کے صندوق سے زیورات نکالے، پھر باجی کے صندوق کی طرف متوجہ ہوئی۔ زیورات نکالتے ہوئے باجی کے ایک کامدانی کے جوڑے پر اس کی نظر جم گئی۔ اس کا جی چاہا وہ جوڑا نکال کر اپنے سامان میں رکھ لے، لیکن وہ ہچکچا رہی تھی۔ مری ہوئی بہن کی کوئی ذاتی چیز لینا اسے اچھا نہیں لگ رہا تھا، مگر دل اسے چھوڑنے پر مان ہی نہیں رہا تھا۔ نہ جانے کیوں وہ جوڑا اسے بہت اہم لگ رہا تھا۔ یہ الگ کہ اس کی اہمیت وہ سمجھ نہیں پا رہی تھی۔ وہ ہچکچاتی رہی، لیکن نہ صندوق کے پاس سے ہٹی نہ ہی اس نے صندوق بند کیا۔ وہ سوچ رہی تھی کہ یہ سب چیزیں وہاں چھوڑ جائے، نہ جانے کس کو ملیں۔ ضروری تو نہیں کہ کوئی مستحق ہی ہو، اور پھر ایک جوڑا لینے میں حرج ہی کیا ہے۔ خاصی ہچکچاہٹ کے بعد اس نے جوڑا اپنے سامان میں رکھ لیا۔ اماں کی تجوری میں اماں کے زیورات کے علاوہ نقد رقم بھی تھی۔ اس نے وہ تمام چیزیں بھی سامان میں رکھ لیں۔ اب صرف کتابوں کا مرحلہ رہ گیا تھا۔ کتابیں دینی اور علمی تھیں۔ یہ حقیقت اس پر پوری طرح روشن تھی کہ کتابیں وہ عبدالحق کی وجہ سے لے جانا چاہتی ہے۔ اس سے زیادہ عبدالحق کو ان کتابوں کی ضرورت تھی۔ ہر طرف سے مطمئن ہو کر اس نے رابعہ کو آواز دے لی۔ عشاء کے بعد سب سونے کے لیے لیٹ گئے۔ دن بھر ان میں سے کسی نے
ایک جھپکی بھی نہیں لی تھی اور صبح انہیں سفر کے لیے نکلنا تھا، مگر عبدالحق کی آنکھوں میں اب بھی نیند کا نام و نشان نہیں تھا۔ اس نے ایک ایسا دن گزارا تھا جس میں اسے نہ اپنی خبر تھی نہ گرد و پیش کا احساس، بلکہ گزشتہ رات ہی سے اس کی یہ کیفیت تھی۔ اسے سوچنے کی تو فرصت ہی نہیں ملی تھی۔ جو کچھ ہوا تھا بہت تیزی سے ہوا۔ ایک دن میں اتنا کچھ ہو گیا تھا جو برسوں میں بھی نہیں ہوتا۔ برسوں سے جو کچھ سمجھنے اور جاننے کی کوشش کر رہا تھا وہ اس نے صرف ایک لمحے میں سمجھ لیا اور جان لیا تھا۔ برسوں سے جس چیز کی وہ جستجو کر رہا تھا وہ صرف ایک لمحے میں اسے مل گئی تھی، اور کیسی سچی چیز تھی وہ کہ اس کا سینہ اس نے روشن کر دیا تھا۔ اسے ایسی خوشی کا احساس ہوا جو بہت بڑی تھی، ایسی خوشی جس کا اسے پہلے کبھی تجربہ نہیں ہوا۔ اس کا پورا وجود اس خوشی سے بھر گیا، چھلکنے لگا۔ اس کا جی چاہا کہ اٹھے اور باہر نکلے اور چیخ چیخ کر سب کو، ہر شخص کو، وہ شناسا ہو یا اجنبی، اپنی اس خوشی کے بارے میں بتائے۔ ارشمیدس کی طرح جس نے پانی میں غوطہ لگاتے ہوئے کثافت کا راز سمجھا تو اتنا خوش ہوا کہ میں نے جان لیا، میں نے سمجھ لیا، میں نے پا لیا کہ نعرے لگاتا ہوا پانی سے نکل آیا تھا، اور اسے یہ احساس بھی نہیں تھا کہ وہ بے لباس ہے، لیکن وہ ایسا نہیں کر سکتا تھا۔ البتہ وہ اپنی خوشی سے محفوظ ہو سکتا تھا، وہ اپنے اندر ہی اندر اس خوشی سے کھیل سکتا تھا۔ اچانک اسے خیال آیا، بابا نے کہا تھا پہلے اللہ کا شکر ادا کیجئے پھر بندے کو شکریہ کہیے۔ اس میں کوتاہی شرک ہے اور اللہ شرک پر کبھی معاف نہیں کرتا۔ وہ اس پر غور کرنے لگا۔ یہ تو وہ جانتا تھا کہ اللہ نے اسے بڑی نعمت عطا فرمائی ہے، بہت بڑا کرم ہوا ہے اس پر، یہ کسی کے بتانے کی بات نہیں تھی۔ یہ احساس تو اس کے وجود کے اندر پہلے ہی دن موجود تھا، مگر اسے لگ رہا تھا کہ بابا کی بات میں سمندر کی سی گہرائی ہے، بڑے معنی چھپے ہیں اس میں، لیکن اس وقت وہ اتقاء سے محروم تھا، غور نہیں کر پا رہا تھا۔ اس نے اس خیال سے دامن چھڑا لیا، اللہ کا شکر تو اسے ادا کرنا تھا اور ساری زندگی ادا کرنا تھا۔ وہ دل میں اللہ کا شکر ادا کرتا رہا، پھر اچانک اسے اپنی ایک پرانی دیرینہ آرزو یاد آئی۔ برسوں سے وہ سوچتا تھا وہ اوپر والا ہی تو ہے جس نے زندگی سمیت بے شمار نعمتیں عطا کی ہیں، وہی سب سے زیادہ محبت کا حقدار ہے۔ انسان کو سب سے بڑھ کر اس سے محبت کرنی چاہیے، اور وہ چاہتا تھا کہ اس سے محبت کرے، اسی لیے تو وہ اس کی جستجو کر رہا تھا۔ وہ سوچتا تھا وہ اسے سمجھے گا نہیں، جانے گا نہیں تو محبت کیسے کرے گا، اور اب اس نے رحمت فرما لی تھی۔ اس نے اسے اپنا راستہ دکھا دیا تھا، اسے خود سے متعارف کرایا تھا، اب تو وہ اس سے محبت کر سکتا ہے۔ لیکن اس کے ساتھ ہی اسے بے بسی کا نہایت شدید احساس ہوا۔ اس بے بسی کے دو رخ تھے، ایک تو یہ تھا کہ تعارف تو ہو گیا لیکن وہ ابھی اسے کتنا جانتا ہے، کچھ بھی نہیں، کچھ بھی تو نہیں۔ ساتھ ہی یہ احساس بھی ہوا کہ اس کی عظمت تو ایسی ہے کہ جاننے والا بھی شاید یہ دعویٰ نہ کر سکے کہ اسے جانتا ہے۔ پھر یہ تسلی بھی ہوئی کہ اب اسے راستہ تو دکھا دیا گیا ہے، اب وہ جاننے کی کوشش کر سکتا ہے، اور وہ بھی درست سمت میں، اور محبت تو اسے اپنے پیدا کرنے والے سے ہے اور وہ کرتا ہی رہے گا۔ بے بسی کا دوسرا رخ یہ تھا کہ وہ اس سے محبت کیسے کرے۔ محبت کوئی اظہار کرنے کا، زبان سے یہ کہتے رہنے کا نام تو ہے نہیں کہ مجھے تم سے محبت ہے۔ یہ سچ ہے کہ محبت کرنے والوں کو دنیا میں بے عمل اور ناکارہ سمجھا جاتا ہے، مگر در حقیقت محبت عملی چیز ہے، اس کا اظہار زبان کے بجائے عمل سے ہی اچھا لگتا ہے۔ سوال یہ ہے وہ اللہ سے کیسے محبت کرے۔ بے بسی کے عالم میں اس نے سوچا کہ آدمی اپنے جیسے کسی آدمی سے محبت کرے تو کیا کرتا ہے، کوشش کرتا ہے کہ جو کچھ اسے اچھا لگتا ہو وہ اسے دے دے، وہ کام کرے جو اسے پسند ہو، وہ کام نہ کرے جو اسے ناپسند ہو، اس کی ہر خوشی میں خوش ہو اور اس کی ہر مرضی پوری کرے۔ پھر اس نے سوچا اللہ کو کچھ دینے کا تو سوال ہی نہیں، سب کچھ اللہ ہی کا تو ہے، اور اللہ تعالیٰ دینے والا ہے۔ ہر ضرورت سے پاک اور بے نیاز، ہر وہ کام کیے جائیں جو اللہ کو پسند ہیں،
اور وہ کام نہ کیے جائیں جو اسے ناپسند ہو، اللہ کے ہر حکم کی تعمیل کی جائے۔ اچانک اسے احساس ہوا کہ وہ بہت تیز دوڑنے کی کوشش کر رہا ہے۔ ابھی تو اسے ہدایت پائے 24 گھنٹے بھی نہیں ہوئے۔ اتنا تیز دوڑنے میں کوئی لرزش نہ ہو جائے، کوئی گمراہی مسلط نہ ہو جائے۔ ابھی تو اسے قرآن پڑھنا ہے، پڑھتے رہنا ہے اور سمجھنا ہے۔ پھر اس کی سمجھ میں آنے لگا۔ بابا نے کہا تھا، یاد رکھنا، قرآن اللہ کی بہت بڑی نعمت ہے جو انسان کو عطا کی گئی ہے، اور انسان پر قرآن کے 4 حقوق ہیں۔ اسے پڑھو اور سمجھو، اس پر عمل کرو اور اسے دوسروں تک پہنچاؤ۔ یہ سفر بہت طویل ہے، زندگی اسی لیے دی گئی ہے۔ اس نے سوچا وہ خواہ جلد بازی کر رہا ہے۔ برسوں وہ جستجو کرتا رہا ہے، بھٹکتا رہا ہے، اس کی کوشش سے کچھ نہیں ہوا، اور اللہ نے عنایت کی تو لمحے میں سب کچھ ہو گیا۔ اسے بس ترتیب سے قرآن پاک کے 4 حقوق ادا کرنے کی کوشش کرنی چاہیے۔ اللہ کو جب منظور ہوگا تو وہ اسے محبت کے آداب سکھا دے گا۔ لیکن اس کے جسم میں سنسنی دوڑ رہی تھی، اس کی کیفیت ہیجانی تھی۔ اسے ایسے میں خود کو سوچنے سے روکنا آسان نہیں تھا۔ اس وقت تو نیند ہی اس کا مسئلہ حل کر سکتی تھی، اور نیند اسے آ نہیں رہی تھی۔ ہیجان اس بات کا تھا کہ اس دن کے ایک ایک لمحے میں اس کے لیے ایسی لذت اور سرشاری تھی جس سے وہ اس سے پہلے ناواقف تھا، اور اسی لمحے کی لذت تو وہ بھول ہی نہیں سکتا تھا جب اس نے کلمہ پڑھا تھا۔ اس وقت گرد و پیش ایسی روشنی تھی جس کا حسن وہ بیان ہی نہیں کر سکتا، اس لیے کہ ایسی روشنی اس نے کبھی نہیں دیکھی تھی۔ وہ عارضی روشنی تو تھی ہی نہیں، وہ تو کوئی آسمانی چیز تھی، اور اس میں کیسی ٹھنڈک اور کیسا سکون تھا۔ وہ روشنی اپنی ٹھنڈک اور سکون سمیت اس کے جسم میں اترنے لگی تھی، اور نہ جانے کیسے اسے یہ قدرت حاصل ہو گئی تھی کہ وہ اپنے جسم کے اندر جھانک سکتا تھا، اور اس نے حیرت سے دیکھا تھا کہ اس کا وجود ویسا ہی روشن ہو گیا تھا جیسا گرد و پیش تھا، بلکہ باہر اندھیرا چھانے لگا اور اندر روشنی اتنی بڑھتی جا رہی تھی کہ نگاہیں چندھیانے لگی تھی۔ وہی لمحہ تھا جب اس کا وجود سکون اور طمانینت سے بھر گیا تھا۔ دماغ سے ہر خیال، ہر سوچ مٹ گئی تھی۔ سکون اور طمانینت کے سوا کوئی احساس باقی نہیں رہا تھا۔ اسے نیند آنے لگی تھی، اور اس نیند میں انوکھی ناقابل بیان لذت تھی، جیسے وہ اب بھی محسوس کر رہا تھا، لیکن بیان نہیں کر سکتا تھا۔ اسے یاد تھا ان لمحوں میں جب اس پر نیند طاری ہو رہی تھی، اس نے اپنے اندر جھانکتے ہوئے اپنے دل کو دیکھا تھا۔ وہ اتنا روشن لگ رہا تھا کہ اس کی طرف دیکھنا محال تھا، اور اس روشنی کا کم از کم کوئی زمینی رنگ نہیں تھا۔ وہ رنگ تو لگ رہا تھا ویسا رنگ اس نے کبھی نہیں دیکھا، اور اس کے دل سے رنگ برنگی کرنیں پھوٹ رہی تھیں۔ پھر اس کے بعد اسے ہوش نہیں رہا اور وہ سو گیا تھا۔ جب وہ جاگا تو وہ یاد کر رہا تھا اور اسے یاد آ رہا تھا۔ وہ جاگا تو اسے ایسا لگ رہا تھا کہ وہ بہت طویل، بہت اچھی اور پرلذت نیند کے بعد بیدار ہوا ہے۔ اس کا دماغ تر و تازہ اور روشن تھا۔ اس کی جسمانی کیفیت بھی یہی تھی۔ یہ بات اس کے لیے بھی ناقابل یقین تھی کہ وہ محض چند لمحے سویا تھا، مگر وہ جانتا تھا یہ حقیقت ہے۔ تو وہ کیسی نیند تھی؟ اور اب اسے نیند نہیں آ رہی تو کیا اس لیے کہ ان لمحوں میں وہ کئی راتوں کی نیند پوری کر چکا ہے؟ وہ وقت یاد کرتے ہوئے اس وقت بھی اس کے رگ و پے میں کیفیت و استبات دوڑ رہا تھا۔ بڑی لذت تھی اس یاد میں بھی۔ اس نے سوچا کیوں نہ شروع سے ہی سب کچھ یاد کروں۔ اس نے یاد کرنا شروع کیا۔ وہ اپنی لاٹھی اٹھائے گلی میں ٹہل کر پہرا دے رہا تھا کہ اس نے وہ آواز سنی۔ اس سے آگے وہ کچھ نہیں سوچ سکا۔ وہ بری طرح چونکا تھا۔ پھر وہ اپنے بستر پر اٹھ کر بیٹھ گیا۔ ارے، یہ تو میں نے سوچا ہی نہیں۔ اپنے کمرے میں نور بانو بھی جاگ رہی تھی۔ جو کرتا اس نے اس وقت کے چھوٹے ٹھاکر کے لیے اپنے ہاتھوں سے کاڑھا تھا اور سیا تھا، اس کے ہاتھ میں تھا۔ وہ اس کے ایک ایک ٹانکے کو، کڑھائی کیے ہوئے ایک ایک پھول کو بڑی محبت سے سہلا رہی تھی۔ کرتا کیا تھا، وہ تو اس کے لیے یادوں کا خزانہ تھا۔
ایسی یادوں کا خزانہ جو کبھی اس کے لیے ناخوشگوار تھی مگر اب خوشگوار ہو گئی تھی، اب وہ یاد کر سکتی تھی۔ اس نے جس وقت اماں سے کہا تھا کہ ایک کرتا وہ کاڑھے گی تو اسے گمان بھی نہیں تھا کہ وہ کرتا چھوٹے ٹھاکر کے لیے کاڑھے جا رہے ہیں۔ وہ تو یہ سمجھی تھی کہ اماں ابھی سے گھر کے لوگوں کے لیے گرمی کا سامان کر رہی ہیں۔ اسے یاد تھا کہ جب اماں نے بتایا وہ تمام کرتے چھوٹے ٹھاکر کے لیے کاڑھے جا رہے ہیں تو وہ کیسے کھسیائی تھی، اور باجی نے کیسے مانی خیز نظروں سے اس کی طرف دیکھا تھا۔ انہوں نے کہا اتنے کرتے چھوٹے ٹھاکر کے لیے اور ایک کرتا نور بانو بھی کاڑھے گی؟ وہ اس سے انکار کرنے والی تھی، لیکن جانتی تھی کہ اس صورت میں بہنیں اس کا مذاق اڑائیں گی، سو اس نے دل پکا کر کے بظاہر بے پرواہی سے کہا تھا کرتا کاڑھنے میں کیا برائی ہے، وہ تو میں ضرور کاڑھوں گی۔ باجی نے جھٹ سے کہا اماں ایک کرتا میں بھی کاڑھوں گی، اور اماں نے بس ان کی محبت میں اجازت دے دی، ورنہ وہ اس کام میں کسی کا سانجھا نہیں چاہتی تھی۔ اس نے کہہ تو دیا تھا مگر شروع میں اس کا دل ہی نہیں چاہا۔ اس نے سوچا تھا وہ کرتا کاڑھے گی ہی نہیں، اور آخر میں اماں تنگ آ کر اس سے کرتا واپس لے لیں گی۔ لیکن پھر اس نے باجی کو کرتا کاڑھتے دیکھا تو اسے کچھ ہونے لگا۔ اس نے دیکھا تھا کہ باجی کرتے پر کڑھائی کرتی ہیں تو بالکل اکیلے میں، تنہائی میں، اس وقت جب گھر کے سب لوگ مصروف ہوتے ہیں۔ وہ خود بھی کسی کتاب کے مطالعے میں کھوئی ہوتی تھی۔ وہ تو اس روز وہ پانی پینے کے لیے نہ اٹھتی تو اسے پتہ بھی نہیں چلتا، اٹھی تو وہ پانی پینے کے لیے تھی، مگر نہ جانے کیوں وہ دالان میں چلی گئی۔ وہاں باجی تخت پر بیٹھی کرتے پر کڑھائی کر رہی تھی، اور ان کے انہماک کا یہ عالم تھا کہ وہ کھڑی انہیں دیکھتی رہی اور انہیں اس کی موجودگی کا احساس تک نہیں ہوا۔ اور وہ منظر بہت عجیب تھا، خوبصورت تھا۔ باجی کے چہرے پر جیسے دھنک کے تمام رنگ بکھرے ہوئے تھے۔ ایک بار انہوں نے آنکھیں اٹھا کر بھی دیکھا تو ان کی آنکھوں میں وہی رنگ نظر آئے، لیکن یہ بھی ثابت ہو گیا کہ وہ کچھ دیکھ نہیں رہی تھی، کیونکہ انہوں نے اسے بھی نہیں دیکھا جو ان کی نگاہوں کے سامنے کھڑی تھی۔ وہ تو جیسے کچھ اور ہی دیکھ رہی تھیں، اور ان کی آنکھوں کی کیفیت، ان کے جذبات، اثرات، تاثرات بتاتے تھے کہ وہ بہت حسین منظر دیکھ رہی ہیں۔ پھر انہوں نے نظریں جھکائیں اور دوبارہ کرتے کی طرف متوجہ ہو گئیں۔ نور بانو مبہوت ہو کر رہ گئی۔ اسے حیرت تھی کہ باجی نے اسے دیکھ کر بھی نہیں دیکھا، دیکھ لیا ہوتا تو وہ کچھ نہیں کرتی جو انہوں نے بعد میں کیا۔ نور بانو تو بس سحرزدہ سی انہیں دیکھتی رہی۔ باجی ویسے ہی بہت خوبصورت تھی، مگر اس وقت تو وہ آسمان سے اتری ہوئی کوئی حور لگ رہی تھی، اور ان کے چہرے پر ایسی پاکیزگی تھی کہ اس کی قسم کھائی جا سکتی تھی۔ وہ باجی کو دیکھتی رہی۔ باجی نے کپڑے کو بہت محبت اور نرمی سے چھوا، سہلایا، پھر ان کے ہونٹ ہلے لیکن آواز سنائی نہیں دی۔ پھر انہوں نے ایک ٹانکا لگایا، پھر اس ٹانکے کو سہلایا اور ان کے ہونٹ دوبارہ ہلے۔ وہ حیرت سے دیکھتی رہی۔ چند لمحوں میں اسے اندازہ ہو گیا کہ یہ سب باجی کا معمول ہے جسے وہ دہراتی ہیں۔ وہ کپڑے کو سہلاتی، دھاگے کو سہلاتی، سوئی کو چومتی، ٹانکا لگاتی اور پھر ٹانکے کو سہلاتی۔ اچانک نور بانو کے اندر شدید غصہ ٹھاٹھے مارنے لگا۔ وہ سمجھ گئی تھی کہ یہ سب کیا ہو رہا ہے۔ باجی اس کرتے کی ہر چیز کو اپنی محبت سونپ رہی تھی، اور ان کا انداز ایسا تھا جیسے وہ عبادت کر رہی ہوں۔ اس کا جی چاہا وہ باجی کو جھنجھوڑ کر رکھ دے، لیکن وہ ان سے بدتمیزی نہیں کرنا چاہتی تھی۔ وہ وہاں سے ہٹ آئی، لیکن اب کتاب میں اس کا دل نہیں لگا۔ اسے رہ رہ کر وہ منظر یاد آ رہا تھا جو اس نے دالان میں دیکھا تھا، اور غصے کے باوجود وہ یہ اعتراف کیے بغیر نہیں رہ سکتی تھی کہ وہ بے حد خوبصورت منظر تھا، خوبصورت اور پاکیزہ، اور اس میں کوئی ایسی بات نہیں تھی کہ وہ اس زمین کا کوئی منظر نہیں لگ رہا تھا، اس میں کوئی غیر ارادی بات تھی۔ اس نے سوال کیا، محبت اتنی پاکیزہ اور اتنی خوبصورت ہوتی ہے؟ صرف محبت کی بات ہوتی تو اسے اتنی حیرت نہ ہوتی، مگر یہ تو ایک کافر، ایک مشرک کی محبت تھی، اور وہ محبت اس کے پاس بھی تھی مگر وہ اس پر شرمندہ رہتی تھی، اور اسے یقین تھا کہ اس کی شرمندگی بجا ہے، بلکہ کم ہے تو باجی کو شرمندگی کا احساس کیوں نہیں ہوتا۔
وہ اپنی اس شرمندگی پر فخر کرتی رہتی تھیں اور باجی کی ڈھٹائی پر انہیں برا سمجھتی تھی، مگر وہ منظر دیکھنے کے بعد وہ سوچنے پر مجبور ہو گئی، خوبصورتی اللہ کی عطا کی ہوئی ہے۔ ہر اچھی چیز کی طرح اللہ نے باجی کو حسین بلکہ بہت حسین بنایا ہے۔ یہی تو اسے شکایت تھی اللہ سے کہ اسے نظر انداز کر دیا، مگر اس کرتے پر کڑھائی کرتے ہوئے باجی جتنی خوبصورت تھی اس سے 1000 گنا خوبصورت لگ رہی تھیں۔ تو یہ بات واضح تھی کہ خوبصورتی میں وہ اضافہ اس محبت کی وجہ سے تھا جو وہ اس وقت چھوٹے ٹھاکر کے لیے محسوس کر رہی تھیں، اور جس کے زیر اثر وہ اس وقت چھوٹے ٹھاکر کے کرتے پر کڑھائی کر رہی تھیں۔ اور وہ اضافی خوبصورتی بھی اللہ کی عطا تھی، وہ شیطان کی دین تو نہیں ہو سکتی۔ یہ سوچتے ہوئے بھی اس پر لرزہ چڑھنے لگا، تو کیا اس کا یہ مطلب ہے کہ اللہ کو باجی کی چھوٹی ٹھاکر سے محبت پر کوئی اعتراض نہیں، بلکہ وہ اللہ کے ہاں بہت مقبول ہے، اسی لیے تو انعام کے طور پر باجی کی خوبصورتی بڑھ گئی؟ اس بات نے اسے الجھا دیا۔ اللہ بہت غفور الرحیم ہے، لیکن مشرک کو وہ کبھی معاف نہیں کرے گا، پھر یہ عنایت کیسی؟ تو کیا یوں ہے کہ محبت پاکیزہ ہو تو اللہ کے ہاں مقبول ہوتی ہے، خواہ کسی مشرک سے کی جائے؟ مگر اس خیال سے وہ لرز کر رہ گئی۔ یہ تو یقینی طور پر فاسد خیال ہے، مگر باجی کی ان لمحوں کی خوبصورتی کی وہ چشمدید گواہ ہے۔ اسے ڈر لگنے لگا، اس کی سوچیں گمراہی کی طرف جا رہی تھیں۔ اس نے انہیں ذہن سے جھٹک دیا۔ کیسی عجیب بات ہے، وہ اللہ کی خاطر اپنی محبت سے منہ موڑ رہی ہے اور پھر بھی عذاب میں ہے، اور باجی اللہ کے لیے بھی اپنی محبت نہیں چھوڑتی اور پرسکون اور خوش ہیں۔ یہ کیسا انصاف ہے؟ بس یہ ہے کہ اللہ نے باجی کو ہر معاملے میں نوازا ہے اور اسے نظر انداز کیا ہے۔ باجی کو گناہ پر بھی انعام ملتا ہے، اس نے جل کر سوچا، مگر وہ فوراً ہی ڈر گئی۔ یہ اللہ کے بارے میں وہ کیسے سوچ رہی ہے؟ اس نے دل میں توبہ کی اور سوچا، بس یہ محبت کا کمال ہے۔ ثابت ہو گیا کہ محبت بہت خوبصورت اور طاقتور جذبہ ہے۔ اس کے بعد اسے باجی سے شدید رقابت محسوس ہونے لگی۔ اس نے فیصلہ کیا کہ وہ بھی باجی کا رویہ اپنائے گی، چھوٹے ٹھاکر کے معاملے میں اپنی محبت کا گلا نہیں گھونٹے گی، چپکے ان سے محبت کرے گی اور اس کی محبت سے نہیں لڑے گی۔ لیکن عملی طور پر یہ ممکن ثابت نہ ہوا۔ وہ چھوٹے ٹھاکر سے محبت تو کرتی تھی، مگر اس محبت کو قبول کر لینا، خود کو اس کے سپرد کر دینا، اس کے لیے ناممکن تھا، کیونکہ وہ کافر تھا، مشرک تھا۔ اس نے باجی کی دلیلوں کو استعمال کرنے کی کوشش کی، مگر بات نہیں بنی۔ کیا ہوا جو وہ عربی سیکھتا ہے؟ کیا ہوا جو وہ قرآن پاک کی تلاوت سنتا ہے؟ اس کے باوجود وہ ہے تو مشرک۔ بس اس نے باجی کی ضد میں ایک فیصلہ کر لیا، وہ چھوٹے ٹھاکر کے لیے کرتا کاڑھے گی اور اس میں اپنی پوری محبت سمو دے گی۔ اس میں کوئی برائی نہیں، ہاں وہ ترک محبت کی کوشش بھی کرتی رہے گی اور اس میں ناکامی پر شرمندہ بھی ہوتی رہے گی۔ تب اس نے کرتے پر کڑھائی شروع کی اور بڑی محبت سے کی۔ کرتے کا ایک ایک ٹانکا، ایک ایک پھول اس کی محبت کا گواہ تھا۔ پہلی بار اس نے اپنی دبی ہوئی کچلی ہوئی محبت کو ابھرنے کا موقع دیا تو وہ پوری شدت سے ابھری تھی۔ اس محبت کی گرمی، گداز، نزاکت اور سچائی سب اس کرتے میں منتقل ہو گئی تھی۔ اماں نے کرتا دیکھا تھا تو بہت خوش ہوئیں۔ ان کا خیال تھا اس نے محض مروت میں بے دلی کے ساتھ کام کیا ہے تو اتنا خوبصورت کام کیا ہے، طبیعت سے کرے گی تو کتنا اچھا کرے گی۔ اور اس نے کہا، آپ غلط سمجھ رہی ہیں اماں، یہ کام تو میں نے محبت سے ہی کیا ہے، اور کام محبت سے کی جائے تو عبادت ہوتی ہے۔ یہ آخری جملہ کہتے وقت اس کے تصور میں کرتا کاڑھتی ہوئی باجی کا سراپا لہرا گیا تھا۔ کرتا مکمل کرنے کے بعد وہ پھر پہلے جیسی ہو گئی۔ وہ اکثر سوچتی اور کرتی کہ اس کا اتنی محبت سے کڑھا ہوا کرتا ایک مشرک پہنے گا، یہ تو بڑی ہی زیادتی ہوگی۔ اور اب اس وقت وہ اسی کرتے کو بڑے محبت اور فخر سے سہلا رہی تھی۔ اس کے پاس چھوٹے ٹھاکر کے لیے ایک یہی کرتا تو تھا جو اچھا تھا، باقی سب کچھ تو برا ہی تھا، بہت برا۔ وہ تو کبھی وقت پڑنے پر اس کے سامنے محبت کا
دعویٰ بھی نہیں کر سکتی تھی۔ وہ اسے کیسے بتاتی کہ وہ اسے کیا سمجھتی رہی ہے، اور وہ بھی اس سے محبت کرنے کے باوجود۔ اس نے کرتے کو محبت سے چوم لیا۔ مجھے خوشی ہے، یہ کرتا ایک مومن پہنے گا، وہ بڑبڑائی، اور اب وہ سوچ رہی تھی کہ اماں ٹھیک ہی کہتی تھی، کافر کو کافر اور مشرک کو مشرک نہ کہو، اس لیے کہ اللہ سے ایمان کی دعا کرو، کون جانے اللہ کب اسے ہدایت سے نواز دے اور اسے تم سے زیادہ ہدایت یافتہ بنا دے۔ یہ سوچتے ہوئے اس کا احساس کمتری اور بڑھ گیا۔ وہ جسے کافر اور مشرک کہتی تھی، اسے اللہ نے ایمان عطا فرمایا، اور کیسے مبارک وقت میں عطا فرمایا۔ رمضان المبارک کی پہلی شب اور جس انداز میں ایمان عطا فرمایا وہ اس کی عینی شاہد تھی۔ چھوٹے ٹھاکر نے عربی پڑھی تھی اور سمجھتا تھا۔ اس نے اللہ کی روشن آیات سنی، سمجھی، سر اٹھا کر تصدیق کی اور ان کی سند پر ایمان لایا۔ خالص ایمان، بغیر کسی لالچ کے، صرف اللہ کے لیے، اور کیسے وہ بزرگ اس کی مدد کے لیے آیا۔ یقیناً اللہ اس پر بہت مہربان ہے، اور وہ اس کے سامنے کتنی حقیر، کتنی چھوٹی ہو گئی ہے۔ اچانک اسے خیال آیا، اس وقت اماں موجود ہوتی تو کتنی خوش ہوتی، اور باجی ہوتی تو۔ اس کا دل کٹنے لگا۔ ارے یہ تو باجی کا حق تھا۔ انہیں کیا یقین تھا کہ وہ اسلام کی طرف مائل ہے، اسی لیے تو وہ اپنی محبت پر شرمندہ نہیں ہوئی۔ انہوں نے اپنی محبت کو بڑے فخر سے سنبھال کر رکھا تھا۔ لیکن باجی ہوتی تو میں، اس سے آگے اس نے خود کو سوچنے سے روک دیا۔ کوئی فرق نہیں پڑتا، وہ بڑبڑائی، اب باجی نہیں ہے تو بھی میرے لیے کوئی امکان نہیں ہے۔ میں اس قابل ہوں ہی کہاں، صورت اور شکل بھی اچھی نہیں، اور اس کی تحقیر بھی کرتی رہی ہوں میں۔ بس میں تو یہ کرتا اسے دے سکتی ہوں۔ اب اسے نیند آنے لگی تھی۔ اس نے سوچا مجھے باجی کو سمجھنے کی کوشش کرنی چاہیے، محبت کرنا انہی سے تو سیکھ سکتی ہوں میں۔ کچھ ملنے کا امکان ہو نہ ہو، مجھے اب محبت کرنے کا سلیقہ تو سیکھنا چاہیے، اور یہ محبت میں نے ارادے سے کب کی ہے؟ یہ تو مجھے زبردستی سونپی گئی ہے۔ مجھے اس سے کیا غرض کہ عبدالحق مجھے کبھی نہیں مل سکے گا۔ مجھے تو اس توہین کا ازالہ کرنا ہے جو میں محبت کی اور اپنے محبوب کی کرتی رہی ہوں، اور باجی کو بھی کبھی ملنے کی امید تو نہیں تھی۔ بس محبت انہیں سونپ دی گئی، اور وہ اسے بڑے سلیقے سے، بڑی محبت سے کرتی رہیں۔ باجی یقیناً اندر سے بھی بہت روشن رہی ہوں گی۔ آدمی کے لیے تو بس یہی بہتر ہے کہ جو کچھ بھی اسے دیا جائے اس سے بہترین طور پر استفادہ کرنے کی کوشش کرے۔ یہی سب کچھ سوچتے سوچتے وہ سو گئی۔ ہجان سے تو وہ گزشتہ رات سے ہی دوچار تھا۔ پورا دن جسم میں خوشگوار اور کیف آمیز سنسنی دوڑتی رہی، مگر اس وقت وہ ہجان اپنی انتہا کو پہنچ گیا۔ اسے خیال ہی ایسا آیا تھا۔ وہ اپنے بستر پر اٹھ کر بیٹھ گیا۔ ارے یہ تو میں نے سوچا ہی نہیں۔ یہی ایک خیال اس کے ذہن میں کسی پرندے کی طرح چکرا رہا تھا جو کسی کمرے میں بند ہو گیا ہو اور گھبرا کر پر پھڑاتا ہوا اڑ رہا ہو، لیکن اسے نکلنے کا موقع نہیں مل رہا ہو۔ وہ آواز تو وہی آواز تھی جو اس نے پہلی بار سنی تھی تو اسے آواز والی سے محبت ہو گئی تھی، اور وہ آواز جو بعد میں اس سے چھن گئی تھی لیکن اس کی سماعت میں گونجتی رہتی تھی، وہ آواز جس نے اسے دنیا کے حسن سے اور ریٹا پارسن کے خوفناک ترین ترغیبات سے بے نیاز کر دیا تھا، وہی آواز تو تھی جس کی ڈور سے بندھا گزشتہ رات وہ بے اختیار کوٹھے پر کھینچا چلا گیا تھا۔ ہاں وہی آواز تھی، اور بے اختیاری کے ابتدائی لمحوں میں اسے اس کا احساس بھی ہوا تھا، لیکن اس کے بعد وہ اب اس بات کو بھولا رہا تھا۔ وہ بے قرار ہو گیا۔ اس کی خوشی کی کوئی حد نہیں تھی۔ تو وہ لڑکی زندہ ہے، وہ منجلی بی بی ہے۔ وہ اس کا نام نہیں جانتا تھا، لیکن وہ زندہ ہے۔ اسے یاد تھا 2 لڑکیوں کی تدفین کے موقع پر اس نے سوچا تھا شاید وہ آواز والی ان دونوں میں سے کوئی ایک ہے، اور اس خیال سے اس کے دل میں ایسا غم ابھرا تھا کہ زندگی سے بے معنی لگنے لگی تھی۔ مگر اس وقت شاید اسے زندگی کی سب سے بڑی خوشی ملی تھی۔ اس خوشی کے شہر سے نکلنے میں اسے کچھ دیر لگی۔ جب وہ سوچنے کے قابل ہوا تو اسے خیال آیا یہ کتنی غیر معمولی بات ہے
کہ تقریباً 24 گھنٹے بعد اسے یہ احساس ہوا۔ اسے اس آواز کے بارے میں یاد ہی نہیں آیا۔ یہ کیسی محبت ہے؟ کیا یہ محبت میں کمی کی، اس کی اہمیت کم ہونے کی، یا اہمیت بالکل ختم ہونے کی دلیل ہے؟ آخری بات تو غلط ثابت ہو گئی۔ اندر ابھرنے والی خوشی اتنی بڑی تھی کہ وہ خود اس محبت کی زندگی اور اہمیت کی دلیل تھی۔ عبدالحق تو شروع سے ہی غور کرنے والا، تجزیہ کرنے والا ذہن رکھتا تھا۔ وہ اتنی بڑی بات کو نظر انداز نہیں کر سکتا تھا۔ وہ آواز کو سننے کے لمحے سے لے کر آخر تک دہرانے لگا۔ آواز سنتے ہی وہ آواز کی سمت لپکا تھا۔ اس لمحے اسے احساس تھا کہ یہ وہی آواز ہے جس کی خاطر اس نے عربی سیکھی تھی، جس نے اسے محبت کرنا سکھایا تھا۔ مگر اس کے بعد وہ آواز کہیں پیچھے چلی گئی اور اس پر از خود رفتگی کی کیفیت طاری ہونے لگی تھی، اور اوپر پہنچتے پہنچتے وہ ایک خاص کیفیت میں آ گیا تھا جس میں اسے نہ اس آواز کا خیال تھا نہ گرد و پیش کا، اور وہ از خود رفتگی ایسی مکمل تھی کہ وہ اوپر کوٹھے پر پہنچ کر ہی رکا تھا۔ اگر وہ ذرا بھی ہوش میں ہوتا تو پردہ دار لڑکی کو اوپر دیکھ کر ایک لمحے بھی نہیں رکتا، خاموشی سے نیچے چلا آتا، لیکن اسے تو کسی بات کا احساس ہی نہیں تھا، اور اسے یاد تھا آواز کہیں پیچھے، بہت پیچھے چلی گئی تھی۔ وہ صرف الفاظ سن رہا تھا۔ اس وقت وہ ایسی حالت ارتکاز میں تھا کہ اس کے لیے کائنات میں ان لفظوں کے سوا کچھ بھی نہیں رہا تھا، اور وہ ایک ایک لفظ کا مطلب صاف اور واضح طور پر سمجھ رہا تھا۔ وہ آیات اسے اب بھی مفہوم سمیت یاد تھی۔ وہ تو جیسے اس کے دل پر کندہ ہو گئی تھی۔ آج ہی جب وہ کوٹھے پر گیا تو اس نے آسمان کو دیکھا، وہ آیات پڑھی اور آسمان کی طرف انگشت شہادت اٹھاتے ہوئے گواہی دی، اشہد ان لا الہ۔ اسے یقین تھا کہ اب زندگی بھر وہ جب بھی آسمان کو دیکھے گا تو یہی کرے گا، لیکن شاید اب وہ 7 آسمان کبھی نہیں دیکھ سکے گا۔ وہ تو اللہ نے اس پر رحمت فرمائی تھی اسے ایمان عطا فرمانے کے لیے۔ تو اس وقت وہ بس وہ الفاظ سن رہا تھا، سمجھ رہا تھا اور ان کی تصدیق کر رہا تھا۔ پھر اس کے اندر کسی نے اسے ڈانٹا تھا، کیا تو اب بھی کلمہ نہیں پڑھے گا؟ تب وہ جھٹکے سے ہوش میں آیا تھا، ورنہ تو اسے یہ بھی ہوش نہیں تھا کہ کلمہ کیا ہوتا ہے، اور یہ کہ اسے کلمہ یاد ہے۔ سب کچھ یاد کرتے ہوئے اچانک عبدالحق کی آنکھیں پھیل گئیں۔ بالکل ہی اچانک اسے ادراک ہوا تھا کہ اللہ نے اس رات اس پر صرف یہ عنایت نہیں کی کہ اسے ایمان سے نوازا، اللہ نے اس پر ایک اور بڑی رحمت فرمائی، ورنہ وہ ساری زندگی ایک بہت بڑی خلش میں مبتلا رہتا۔ اللہ نے عنایت فرمائی کہ ہدایت کے ان لمحوں میں اس آواز کو بیچ سے ہٹا دیا۔ اب وہ سمجھ سکتا تھا کہ وہ محبت کی کمی نہیں تھی بلکہ اللہ کی رحمت تھی، اور اب وہ اس کی حکمت کو اچھی طرح سمجھ سکتا تھا۔ اچھا ہوا کہ آواز درمیان سے ہٹ گئی، رابطہ الفاظ بنے، اللہ کے الفاظ، ورنہ وہ اس آواز والی سے کیسی محبت کرتا تھا۔ اسے ہمیشہ یہ خلش ستاتی کہ اس نے اس آواز کی وجہ سے آواز والی کی محبت میں ایمان قبول کیا۔ ارے وہ تو اس احساس کو کبھی مٹا ہی نہیں سکتا تھا، اور اس بات کی بڑی اہمیت تھی۔ جب زبیر نے اسلام قبول کرنے کا کہا تو اسی منجلی بی بی نے کہا تھا، یہ تو آپ کی محبت میں ایمان لا رہے ہیں۔ اللہ کی محبت میں دل کی گہرائی سے کوئی ایمان لائے تو مسلمان ہوتا ہے۔ تو یہ بات اسے بھی سننی پڑتی، اور سننی نہ بھی پڑتی تو اس کا ضمیر تو اسے ہمیشہ ملامت کرتا، اپنا ایمان اس کی نظر میں ہمیشہ مشتبہ رہتا۔ اللہ نے اسے کتنی بڑی خرابی سے بچا لیا۔ اور بات اتنی سچی تھی کہ 24 گھنٹے بعد اسے پہلی بار اس آواز کا اور آواز والی کا خیال آیا تھا۔ وہ دل ہی دل میں شکر ادا کرنے لگا، لیکن چند لمحے بعد سنسنی اس کے وجود میں موج در موج اٹھی۔ پہلی بار شعوری طور پر پوری طرح اس بات کا ادراک ہوا، اس بات کی اہمیت اس پر اجاگر ہوئی کہ وہ جس سے محبت کرتا ہے نہ صرف اس کی آواز موجود ہے بلکہ وہ زندہ ہے۔ سینے میں اس کا دل خوشی سے ناچنے لگا۔ وہ زندہ ہے، اس کے پاس ہے، بلکہ وہ اس کے ساتھ اس کے گاؤں جا رہی ہے، اور اب اس کے اور اس کی محبت کے درمیان کوئی رکاوٹ نہیں۔ تو اب اللہ نے
اسے ایمان دے دیا ہے اور وہ ہر طرح سے اس کے قابل ہے، اس میں کوئی کمی نہیں، لیکن ہو سکتا ہے وہ مجھے پسند نہ کرے۔ دل میں اچانک ایک وسوسے نے سر اٹھایا، یہ محبت تو دل کا سودا ہوتا ہے، اچھا ہونا ایک بات ہے اور دوسروں کو اچھا لگنا دوسری بات، تو کیا ہوا؟ اس نے بے پرواہی سے سوچا، مجھے اس سے کیا؟ محبت کوئی تجارت تو ہے نہیں کہ اس کی قیمت بھی وصول کی جائے۔ میں کب کہتا ہوں کہ وہ بھی مجھ سے محبت کرے؟ میرے لیے تو یہ خوشی بہت ہے کہ وہ زندہ سلامت رہے اور خوش رہے۔ باقی رات اس میں گزر گئی۔ وہ پہلی بار آزادانہ اپنی محبت کے بارے میں سوچ رہا تھا اور اس میں بڑی لذت تھی۔ نور بانو خواب دیکھ رہی تھی، یہی گھر تھا، بڑی گہما گہمی تھی۔ اماں بھی موجود تھیں، دونوں بہنیں بھی اور چمن بوا بھی، اور گھر مہمانوں سے بھرا ہوا تھا۔ وہ یقیناً کوئی تقریب تھی، بڑی تقریب، مگر اس کی سمجھ میں تقریب کی نوعیت نہیں آ رہی تھی۔ چمن بوا ادھر سے ادھر بھاگتی پھر رہی تھی، کام بہت تھے اور سب انہی کو نپٹانے تھے۔ نور بانو مہمانوں کو دیکھ رہی تھی مگر ان میں اسے ایک بھی جانا پہچانا چہرہ نظر نہیں آیا۔ ہاں، یہ ضرور تھا کہ تمام مہمانوں کے چہرے غیر معمولی طور پر روشن تھے۔ چمن بوا اس کے پاس سے گزری تو اس نے ان کا ہاتھ تھام لیا۔ چمن بوا، میری بات تو سنیں۔ کیا ہے بٹیا، جلدی سے کہو، دیکھتی نہیں ہو کتنا کام ہے؟ مجھے یہ تو بتا دیں یہ تقریب کیسی ہے؟ چمن بوا نے اسے شکایتی نظروں سے دیکھا۔ اتنی مصروفیت میں مذاق اچھا نہیں لگتا بٹیا۔ تو ہم سے پوچھ رہی ہو تم کہ یہ تقریب کیسی ہے؟ مذاق نہیں کر رہی ہوں، مجھے سچ مچ پتہ نہیں ہے، بس بنو مت۔ یہ کہہ کر بوا نے ہاتھ چھڑایا اور آگے بڑھ گئیں۔ نور بانو حیرت سے انہیں جاتے ہوئے دیکھتی رہی۔ یہ کیسی باتیں کر رہی ہیں بوا؟ ان کا انداز تو ایسا ہے جیسے مجھے معلوم ہونا چاہیے۔ اتنے میں اماں اس کی طرف چلی آئیں۔ ارے نور بانو، تو یوں ہی بیٹھی ہے، تیار ہو جانا۔ مگر یہ تو بتائیں اماں، یہ کیسی تقریب ہے؟ اماں نے بھی اسے شکایتی نظروں سے دیکھا۔ لو، ہم اتنی دور سے تمہاری تقریب میں شرکت کے لیے آئے ہیں اور تم ہم سے تقریب کے بارے میں پوچھ رہی ہو؟ نور بانو تقریب کو بھول گئی اور اتنی دور سے آنے کے بیان میں الجھ گئی۔ کتنی دور سے آئی ہیں آپ؟ اس نے متضررانہ لہجے میں کہا۔ آپ تو یہیں رہتی ہیں اماں، تم بھول گئیں؟ اب ہم یہاں نہیں رہتے، ہم سب تو یہاں سے چلے گئے تھے۔ خواب میں نور بانو کو اس سانحے کی یاد آئی اور اس کی آنکھیں بھیگ گئیں۔ مجھے یاد آ گیا اماں، ظالموں نے آپ سب کو مار دیا تھا۔ نہیں، مارا نہیں تھا، اماں مسکرائیں۔ ہم مرے تھوڑی ہیں، ہم تو زندہ ہیں، شہید کبھی نہیں مرتے۔ شہید؟ نور بانو نے حیرت سے دہرایا۔ ہاں، ہم نے تو کبھی سوچا ہی نہیں تھا کہ اللہ اپنی رحمت سے ہمیں یہ مرتبہ عطا فرمائیں گے۔ ہم اس قابل کہاں تھے، بس اللہ نے ہم سب کو نواز دیا، اماں نے کہا۔ اسی لیے تو ہم سب تمہیں اتنے خوش نظر آ رہے ہیں۔ یہ تو ہم تمہاری محبت میں یہاں آ گئے، ورنہ ہم تو اتنی خوبصورت جگہ رہتے ہیں کہ اسے چھوڑنے کو دل ہی نہیں چاہتا۔ اتنی نعمتیں ہیں وہاں اللہ کی، اور ایسی عزت اور سکون ہے کہ ہم نے کبھی تصور میں نہیں سوچا تھا۔ لیکن اماں، میں تو یہاں اکیلی رہ گئی، نور بانو نے اداس ہو کر کہا۔ مجھے بھی ساتھ لے چلے نا، بھائی اللہ کی معیشت یہی ہے، اسی میں بندے کی مرضی تو نہیں چلتی نا۔ آپ وہاں خوش ہیں اور میں یہاں ناخوش بھی ہوں اور اکیلی بھی۔ نور بانو کے لہجے میں شکایت در آئی۔ تم یہ ناشکرہ پن چھوڑ دو، یہ ہر وقت اپنی بات پر شکایت۔ اماں کے لہجے میں فہمائش تھی۔ اللہ اتنا مہربان ہے تم پر، رحمت فرماتا ہے، نعمتیں عطا فرماتا ہے، اور اب تم نہ اکیلی رہو گی نہ ناخوش، ہم اسی لیے تو آئے ہیں یہاں۔ نور بانو کا ذہن پھر الجھنے لگا، اس کی سمجھ میں کچھ نہیں آ رہا تھا۔ کس لیے؟ ارے اس تقریب کے لیے، اور کس لیے؟ اماں نے جھنجھلا کر کہا۔ بات پھر وہیں آ کر رک گئی۔ اور یہ تقریب کیسی ہے یہ آپ بتا نہیں رہی؟ نور بانو بھی جھنجھلا گئی۔ ارے تمہیں یہ بھی نہیں معلوم آج تمہاری شادی ہو رہی ہے، اماں نے کہا، پھر دوسری طرف رخ کر کے پکارا۔ اے حور بانو، گلزار، کہاں ہو بھائی، کیا کر رہی ہو، جلدی سے آؤ نا۔ وہ پھر نور بانو کی طرف مڑی۔ بس یہ غیر ذمہ داری اور سستی ان کی مجھے بہت بری لگتی ہے۔ نور بانو نے ان کی بات نہیں سنی، اس کا دماغ جیسے سن ہو گیا تھا۔
اس کی شادی ہو رہی ہے، مگر کس سے؟ اتنی دیر میں دونوں بہنیں بھی اس کے پاس آ کھڑی ہوئیں۔ جی اماں، کتنی غیر ذمہ داری کی بات ہے۔ اماں نے انہیں ڈانٹا، اب یہ کیا خود دلہن بنے گی؟ تم لوگوں کی کوئی ذمہ داری نہیں ہے؟ تو اماں اسی کی خاطر تو کر رہے تھے ہم۔ حور بانو نے کہا، یہ جوڑا مل ہی نہیں رہا تھا، بڑی مشکل سے ملا ہے، انہی محترمہ کے صندوق میں سے۔ نور بانو شرمندہ ہوئی کھسیا گئی۔ مجھے اچھا لگا تھا باجی، میں نے سوچا اب تم پہنو گی نہیں تو اس لیے میں نے رکھ لیا۔ اچھا کیا نور، یہی تمہارا شادی کا جوڑا ہے، چلو اب تمہیں تیار کر دیں۔ حور بانو نے خوش دلی سے کہا۔ تم لوگ جلدی کرو، میں ذرا مہمانوں کو دیکھ لوں، اماں نے کہا اور کمرے سے چلی گئیں۔ اسی لمحے باہر کسی نے کہا، ارے بارات نہیں آئی اب تک؟ آ گئی ہے، دلہا میاں مسجد گئے ہیں شکر کے نفل ادا کرنے۔ نور بانو اداس ہو گئی، تو آج چھوٹے ٹھاکر کا کانٹا ہمیشہ کے لیے نکل رہا ہے، اس نے سوچا، پھر حیرت سے سوچا، کانٹا نکلنے میں اداسی کیسی؟ مگر اسے رونا آنے لگا۔ چلو نور، اب کپڑے بدل لو، حور بانو نے اس سے کہا، پھر ہم تمہیں تیار کر دیں گے تمہارے دلہا کے لیے۔ مجھے یہ تو بتا دو میری شادی کس سے ہو رہی ہے؟ نہ چاہتے ہوئے بھی اس کے لہجے میں فریاد تھی۔ ارے تمہیں نہیں معلوم، تمہاری شادی عبدالحق سے ہو رہی ہے۔ کون عبدالحق؟ وہی عبدالحق جنہیں ہم پہلے چھوٹا ٹھاکر کہتے تھے۔ نور بانو حیران رہ گئی، مگر وہ بے حد خوشگوار حیرت تھی۔ پھر اچانک اسے باجی پر ترس آنے لگا، لیکن باجی تم تو ان سے۔ حور بانو نے اس کے منہ پر ہاتھ رکھ دیا، اسے جملہ پورا نہیں کرنے دیا۔ کچھ بھی نہیں کہنا، ہم جہاں ہیں وہاں ان باتوں کی کوئی اہمیت نہیں ہے، اسی لیے تو ہم یہاں تمہیں ودا کرنے آئے ہیں۔ لیکن باجی تمہیں افسوس بالکل نہیں ہوگا، حور بانو نے اس کی بات کاٹ دی۔ ہم جہاں ہیں وہاں ایسی نعمتیں، ایسی خوشیاں ہیں جن کا یہاں تصور بھی نہیں کیا جا سکتا تھا۔ میں نے کہا نا، اب میرے لیے ان باتوں کی کوئی اہمیت نہیں ہے، اور تمہارا یہ جوڑا، یہ ہم نے تمہیں سونپ دیا، یہ بھی اور اپنی محبت بھی۔ حور بانو مسکرائی، وہ بہت خوبصورت مسکراہٹ تھی، اس میں سچی خوشی تھی۔ اور اب یہ تمہارے نکاح کا جوڑا ہے، عروسی جوڑا، کیا میرے لیے نیا عروسی جوڑا نہیں بن سکتا تھا؟ نور بانو کے لہجے میں شکایت تھی۔ دیکھو، ایک تو بالکل اچانک ہو رہی ہے تمہاری شادی، تیاری کا کوئی موقع ہی نہیں ملا، دوسرے تمہیں یہ جوڑا پسند ہے، تیسرے تمہیں معلوم نہیں کہ تم اس جوڑے میں کتنی حسین لگو گی۔ میں اور حسین؟ نور بانو نے حقارت سے کہا، خود دیکھ لینا، چلو بس اب کپڑے بدل لو۔ نور بانو نے کپڑے بدلے، باجی اور گلنار اسے تیار کرنے لگیں۔ پھر حور بانو نے اسے قد آدم آئینے کے سامنے کھڑا کر دیا۔ لو، خود دیکھ لو۔ نور بانو نے نظر اٹھا کر آئینے میں اپنے عکس کو دیکھا اور دیکھتی رہ گئی۔ اسے یقین نہیں آ رہا تھا کہ یہ وہ ہے، اسے تو جیسے جادو کے زور سے کسی نے پتھر کا بنا دیا تھا۔ وہ دیوار کے ساتھ جا لگی۔ اس نے پیچھے کھڑی دونوں بہنوں کے عکس کو بھی دیکھا۔ ان دونوں کے سامنے تو وہ ہمیشہ نوکرانی لگتی تھی، لیکن آج وہ دونوں ہی اس کے سامنے پھیکی لگ رہی تھیں۔ دیکھا، آج تو ہم دونوں بھی تمہاری کنیزیں لگ رہی ہیں، حور بانو نے ہنس کر کہا۔ اسی وقت باہر کسی نے خوشی سے پکار کر کہا، بارات آ گئی۔ اماں کمرے میں آئیں، انہوں نے اسے دیکھا تو خوش ہو کر بلائیں لینے لگی۔ میں ہمیشہ فکر کرتی تھی کہ میری یہ بیٹی بہت معمولی شکل و صورت کی ہے، اس کا کیا ہوگا؟ میں بہت دعائیں کرتی تھی تمہارے لیے، اللہ نے میری ہر دعا قبول کر لی۔ تم تو ان دونوں سے بڑھ کر حسین لگ رہی ہو، اور اللہ نے نصیب بھی اچھے کر دیے۔ اس نے شرما کر سر جھکا لیا۔ اماں نے اس کی پیشانی چوم لی۔ دیکھو نور بانو، میرے عبدالحق کا دل بھی کبھی میلا نہ ہونے دینا، اللہ نے تمہیں بڑی نعمت عطا فرمائی ہے، اس کی ہمیشہ قدر کرنا، اسے خوش رکھنا، اسے کبھی کسی شکایت کا موقع نہ دینا۔ اسی وقت اسے نقاروں کی آواز سنائی دی اور اس کی آواز آنکھ کھل گئی۔ خواب ایسا تھا، اس کا ٹوٹنا اسے برا لگا۔ وہ چاہتی تھی کہ خواب کا سلسلہ وہیں سے جڑ جائے جہاں سے ٹوٹا تھا۔ اس نے دوبارہ آنکھیں بند کر لی، مگر اس سے سویا نہیں گیا۔ وہ لیٹی خواب کے بارے میں سوچتی رہی۔ اسے اپنا سراپا یاد آیا، مگر اس کے اندر خود اعتمادی پیدا کرنے کے بجائے
اس نے اس کو احساس کمتری میں اور بڑھا دیا۔ اس نے سوچا خواب میں تو کچھ بھی ہو جاتا ہے، اس کا حقیقت سے تو کوئی تعلق نہیں ہوتا۔ خواب میں تو میری اس سے شادی بھی ہو گئی جس سے میں محبت کرتی ہوں، جبکہ حقیقت میں یہ ناممکن ہے۔ مجھ جیسی لڑکیوں کے لیے تو خواب ہی ہوتے ہیں۔ لیکن اس خیال سے اسے خوشی ہو رہی تھی کہ خواب میں باجی نے اسے اس جوڑے کو اس کا عروسی جوڑا قرار دیا اور اپنی محبت بھی اسے سونپ دی۔ چند لمحے بعد وہ سحری بنانے کے لیے کھڑی ہوئی۔ یہ خیال آیا تو اس کا دل عجیب انداز میں دھڑکنے لگا کہ آج وہ یہ گھر چھوڑ کر کسی اجنبی جگہ کے لیے روانہ ہو رہی ہے اور اسے ہندو عورت کے بھیس میں بے پردہ سفر کرنا ہے۔ عبدالحق نے اس سفر کے بارے میں بہت سوچا تھا۔ وہ جانتا تھا یہ آسان سفر نہیں ہے۔ متعصب ہندو اور سکھ سفر کرنے والوں پر خاص طور پر گھات لگاتے تھے۔ ان کے پاس اس کی وجہ بھی معقول تھی۔ جو علاقے ہندوستان میں تھے وہاں سے ہجرت کرنے والے صرف مسلمان ہی تھے اور وہ ان علاقوں کی طرف جا رہے تھے جو پاکستان میں شامل ہوئے تھے۔ دوسری بات یہ تھی کہ وہ اپنے گاؤں کا نام نہیں لے سکتا تھا۔ اس صورت میں وہ مشتبہ قرار پاتا، کیونکہ جس گاؤں کا نام و نشان مٹ چکا ہو وہاں کوئی کیوں جانا چاہے گا۔ رکاوٹیں اپنی جگہ، بہرحال انہیں تو وہاں جانا تھا۔ بابا نے کہا تھا کہ یہ حکم ہے، اب حکم ہے تو اسے تعمیل کرنی ہے۔ اس نے فیصلہ کیا کہ پہلے وہ جے پور جائیں گے، وہاں سے وہ اونٹ خرید کر ان کے ذریعے سفر کریں گے۔ اسے احساس تھا کہ اپنا گاؤں ڈھونڈنا بھی آسان نہیں ہوگا۔ سفر کی صبح ساتھ لے جانے والے سامان پر بھی بحث ہوئی۔ نور بانو کتابیں نکال کر الگ رکھ رہی تھی۔ وہ اس وقت ہندوانہ لباس میں تھی اور اس کی وجہ سے خاصی چڑچڑی ہو رہی تھی۔ یہ کیا ہے؟ عبدالحق نے پوچھا۔ قرآن پاک کے نسخے ہیں اور دینی کتابیں ہیں، نور بانو نے جواب دیا۔ تو یہ آپ الگ کیوں کر رہی ہیں؟ ہم ہندوؤں کے بھیس میں سفر کر رہے ہیں، یہ سب کچھ اپنے سامان میں کیسے رکھ سکتے ہیں؟ میں ان کا جائزہ لے سکتا ہوں، کیوں نہیں؟ عبدالحق نے کتابوں کا جائزہ لیا اور خوش ہو گیا۔ یہ نعمت تو ہم نہیں چھوڑ سکتے، مجھے تو ان کی بہت ضرورت ہے۔ میں نے یہی سوچ کر نکالی تھی، لیکن انہیں ساتھ رکھنا خطرناک ہوگا۔ نور بانو نے کچھ جھجکتے، کچھ شرماتے ہوئے کہا، کچھ بھی ہو، میں یہ سب کتابیں ضرور ساتھ لے کر جاؤں گا۔ منجلی بی بی ٹھیک کہہ رہی ہیں مالک، دوبیر نے کہا۔ عبدالحق چند لمحے سوچتا رہا، انہیں کپڑوں میں لپیٹ کر رکھ لیں، میں انہیں نہیں چھوڑ سکتا۔ نور بانو نے عجیب سی نظروں سے اسے دیکھا، جیسے آپ کی مرضی۔ ایک ذاتی بات پوچھ سکتا ہوں آپ سے؟ عبدالحق نے اس سے کہا۔ نور بانو پھر جھجکی۔ جی ضرور۔ آپ کا نام کیا ہے؟ نور بانو کا چہرہ تمتما اٹھا۔ چند لمحے جھجکنے کے بعد اس نے کہا، نور بانو۔ اوتار سنگھ نے اپنی خوشی چھپانے کے لیے سر جھکا لیا۔ کیسا خوبصورت نام ہے، اس نے دل میں سوچا۔ جے پور جانے کے لیے وہ گاڑی میں بیٹھے، سفر شروع ہو گیا، مگر دہلی شہر سے نکلتے ہی مسلح ہندوؤں اور سکھوں کے ایک جتھے نے گاڑی رکوا دی۔ انہوں نے تمام مسافروں کو نیچے اترنے کا حکم دیا اور لوگ بھی گاڑی سے اتر آئے۔ سوال جواب ہونے لگے، کہاں جا رہے ہو، کیوں جا رہے ہو، کون ہے، نام کیا ہے، اور وہ پوچھتے اور جس سے مطمئن ہوتے اسے گاڑی میں بھیج دیتے۔ نور بانو نے گھونگھٹ کاڑ رکھا تھا، لباس بھی ایسا تھا جیسے نئی نئی شادی ہوئی ہو۔ میرا نام ٹھاکر اوتار سنگھ ہے، میں رگھو ہوں، رگھوبیر، چھوٹے ٹھاکر کا سیوک، اور یہ میری پتنی ہے رنجنا۔ اور یہ کون ہے؟ سوال نور بانو کے بارے میں تھا، اور عبدالحق جانتا تھا ایک لمحے کی ہچکچاہٹ بھی نقصان ثابت ہوگی، چنانچہ اس نے بغیر سوچے سمجھے بے ساختہ جواب دیا، یہ میری پتنی ہے، لاجونتی۔ گھونگھٹ کے اندر نور بانو کے چہرے پر حیا کی سرخی دوڑ گئی۔ دل یوں دھڑکا جیسے سینے سے نکل آئے گا۔ اس کا گھونگھٹ تو اٹھاؤ مہاراج۔ عبدالحق کے تیور بدلنے لگے۔ لاٹھی کی مٹھ پر اس کی گرفت مضبوط ہو گئی۔ گھونگھٹ کی آڑ میں اس کی طرف دیکھتی ہوئی نور بانو نے بھانپ لیا کہ معاملہ بگڑنے والا ہے۔ اس نے جلدی سے گھونگھٹ اٹھا دیا۔ عبدالحق سخت جواب دینے ہی والا تھا کہ نور بانو نے اسے حیران کر دیا۔ وہ نور بانو کو دیکھتا رہ گیا۔ نور بانو نے گھونگھٹ تو اٹھا دیا تھا، لیکن اتنے سارے مردوں کے سامنے پہلی بار بے حجاب ہوئی تھی۔ اس کی نظریں جھک گئیں، پیشانی پر پسینے کے قطرے ابھر آئے۔
सच मुच लाज वाली है मित्रों, रोकने वालों में से एक ने दूसरे से कहा। अब अब्दुल हक की बर्दाश्त नहीं थी। अपनी हद में रहो, उसने सख्त लहजे में कहा। हम ठाकुर लोग जान लेते ज्यादा हैं, देते कम हैं। बोलने वाला कुछ कहना चाहता था, लेकिन दूसरों ने हाथ के इशारे से उसे रोक दिया। हम अपने लोगों को सताने के लिए नहीं निकले हैं। वो बोला, जरूरी नहीं कि अपने ही लोग हों। क्या मतलब? मुसलमान बच निकलने के लिए हिंदुओं का रूप भी तो धार लेते हैं। तो अब ये कैसे पता चलेगा? ये कौन सी मुश्किल बात है? अलग लेकर चल कर ले जाते हैं और देख लेते हैं, दूध का दूध पानी का पानी हो जाएगा, उसने शैतानियत भरे लहजे में कहा। बात अब्दुल हक के समझ में नहीं आई, लेकिन जुबैर समझ गया। ताहम अब्दुल हक को ये अंदाजा हो गया कि वो कोई ऐसी बुरी बात है जिसे कबूल करने पर वो मर जाने को तरजीह देगा। लाठी की मुठ पर उसकी गिरफ्त और सख्त हो गई। जुबैर ने दूसरे शख्स से कहा, महाशय आप जरा अलग चलकर मेरी बात सुन लें। सुनना सुनाना क्या है, हमें तो देखना है, कहो तो यहीं देख लें सबके सामने। पहले वाले ने फिर मुदाखलत की। जुबैर ने इसे नज़रअंदाज कर दिया। मैं धर्म के नाम पर विनती कर रहा हूँ महाशय। दूसरे शख्स ने जुबैर का हाथ थामा और उसे एक तरफ ले गया। अब बोलो, क्या बात है? मेरा मालिक राजपूत है, आन के लिए जान लेना भी जानता है और देना भी। आपका मित्र उनका अपमान कर रहा है। मुझे डर है कि यहाँ खून खराबा हो जाएगा। खून खराबा? वो मुज़ाहकाना लहजे में बोला। तुम्हारे पास है क्या? खून भी तुम्हारा होगा और खराबा भी। तुम गलत समझ रहे हो महाशय। छोटे ठाकुर को लठिया का हुनर आता है। 40-50 आदमी तो इनके सामने ठहर भी नहीं सकते। उसको यकीन तो नहीं आया, लेकिन बाहरहाल वो मुतासिर हुआ। तो तुम क्या चाहते हो? मुझे जिस तरह चाहो देख लो, लेकिन छोटे ठाकुर का ये अपमान नहीं करो, वो बर्दाश्त नहीं करेंगे। चलो ठीक है। इस दौरान वो शरपसंद भी इनके पास आ गया था जिसकी वो तजवीज़ थी। उसके साथी ने कहा, लालू तू इसे देख ले। लालू जुबैर की तरफ मुड़ा। चल, धोती ऊपर उठा। चंद लम्हे बाद लालू ने अपने साथी से कहा, ये हिंदू ही है। जाओ महाशय, गाड़ी में बैठ जाओ। यूं ये मुश्किल मरहला आसान हो गया। जुबैर को पता ही नहीं था कि उसने अपने मालिक को बहुत बड़ी मुश्किल से बचा लिया है। खुद अब्दुल हक को भी इल्म नहीं था कि वो मरहला कितना दुश्वार था। जयपुर से उनका असल सफ़र का आगाज़ हुआ। उन्होंने 4 ऊँट लिए थे। एक पर सामान था, दूसरे पर राबिया और नूर बानो थी। अब्दुल हक और जुबैर बाकी 2 ऊँटों पर थे। अब्दुल हक को एहसास था कि नूर बानो के लिए वो तकलीफ दे सफ़र है। उसने हत्तल इम्कान इसे आसान करने की कोशिश की थी। राबिया को ऊँट का तजर्बा था, इसीलिए नूर बानो उसके साथ थी। सहरा का सफ़र, और वो भी दिन में, बहुत ही दुश्वार होता है। धूप ऐसी होती है कि जिस्म का पानी ख़त्म हो जाता है, और वो सब तो रोज़े से थे। रेत देख देख कर इनके जी ऊब गए। वो सिमत पूछ कर चले थे। अब्दुल हक अपने गांव का हवाला तो नहीं दे सकता था, ताहम उसने सिंदरपुर के हवाले से रास्ता पूछा। यह करीब का वो गांव था जो उसकी मालूमात के मुताबिक तबाही से बच गया था। अब धूप की तेज़ी ख़त्म हो रही थी और वो बतदरीज फीकी होती जा रही थी। अब्दुल हक को तशवीश होने लगी। मुसाफत का उसे खूब अंदाज़ा था। उसके ख्याल में अब तक उन्हें गांव पहुंच जाना चाहिए था, लेकिन वहां तो कोई आसार नहीं थे। सहरा में सूरज बहुत तेज़ी से गरूब होता है, अभी नज़र आ रहा है और अभी गायब। उनकी तो ज़िंदगी ही सहरा में गुजरी थी। जुबैर ने अब्दुल हक से कहा, मालिक सांझ हो गई है, हमें रोज़ा भी खोलना है, अभी कुछ वक्त है। अब्दुल हक ने कहा, देखो शायद कोई मुनासिब जगह नज़र आ जाए। वो चलते रहे। कोई 15 मिनट बाद उन्हें कुछ फासले पर खजूरों के दरख्तों का एक छोटा सा झुंड नजर आया। चलो यहाँ इफ्तार करेंगे, अब्दुल हक ने खुश होकर कहा। सबसे ज़्यादा खुशी नूर बानो को हुई। इस सफ़र ने उसका बुरा हाल कर दिया था। उसके अंजर पंजर ढीले हो गए थे, जिस्म फोड़े की तरह दुख रहा था। उसे यकीन नहीं था कि उतरने के बाद वो अपने पैरों पर खड़ी हो सकेगी। वो दरख्तों के करीब पहुंचे तो उन्हें दरख्तों के दरमियान एक झोंपड़ी नजर आई। लगता है हम यहाँ रात भी गुजार सकेंगे, अब्दुल हक ने कहा। उन्होंने वहाँ पड़ाव डाला। ऊँटों को दरख्तों से बांध दिया गया। नूर बानो रेत पर बैठ गई थी।
رابعہ سامان اتروانے میں زبیر کی مدد کر رہی تھی۔ عبدالحق یہ دیکھنے کی غرض سے جھونپڑی کی طرف بڑھا کہ وہ آباد ہے یا نہیں۔ اسی وقت جھونپڑی کے اندر سے ایک لرزتی ہوئی آواز ابھری، ارے یہ تو میرے چھوٹے ٹھاکر کے قدموں کی چاپ ہے۔ ارے کیا میرا چھوٹا ٹھاکر آ گیا؟ میرے چھوٹے ٹھاکر! اے اللہ! عبدالحق کے پاؤں جیسے زمین نے پکڑ لیے۔ وہ قدم اٹھانا بھول گیا۔ اس کی نظریں جھونپڑی کے دروازے پر جمی ہوئی تھیں۔